کیا ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ جو رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں اور دنیا خاموش ہو جاتی ہے، اس وقت اگر آپ قرآن کھول کر پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف عبادت ہے یا اس لمحے آسمان سے کچھ اور نازل ہوتا ہے؟ رکیں، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے دل کو مضبوط کر لیجئے، کیونکہ جو راز آج ہم کھولنے جا رہے ہیں وہ آپ کی راتوں کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ رات کو پڑھنے سے کیا فرق پڑے گا، دن میں بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کی تلاوت کا اثر کچھ اور ہی ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ رات کو قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے دل پر بوجھ رکھا ہو اور وہ بوجھ آہستہ آہستہ اترنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سن لو، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ رات کی خاموشی میں جب آپ آیات پڑھتے ہیں تو آپ کا دل خود محسوس کرتا ہے کہ اندھیروں کے باوجود ایک روشنی آپ کے اندر اتر رہی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اندھیری رات، سناٹا، اور آپ کے دل میں سکون کا چراغ جل رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ رات کے وقت تو ماحول مزید پاکیزہ ہوتا ہے، فرشتے اس گھر کو اپنی رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب سب سو رہے ہوں اور آپ تنہا قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ کے آس پاس صرف چار دیواریں نہیں ہوتی، وہاں اللہ کے نور سے بڑے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ایک سوال، کیا ہم واقعی ان فرشتوں کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں؟ چلیں، اگلا نقطہ سننے کے بعد شاید آپ کو جواب مل جائے۔ رات کو قرآن پڑھنے والے کو ایک خاص فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دن بھر کی پریشانیاں، حسد، غصہ اور گناہوں کی میل جمع ہو جاتی ہے؟ قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے دل کے آئینے کو صابن سے دھونا۔ اور رات کا وقت، یہ تو اسپیشل پیکیج ہے، جب دل سچ میں نرم ہوتا ہے اور اللہ کے قریب۔ اگر آپ نے دل کے زنگ کو صاف نہ کیا تو کل قیامت کے دن یہی زنگ گواہی دے گا۔ رات کو انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ اندھیرا یا اکیلا پن؟ اصل میں ڈر کا سبب شیطان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب سوچئے، اگر آپ رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں تو شیطان کے وسوسے، ڈراؤنے خواب اور وہ اکیلا پن سب ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ تلاوت کر رہے ہیں اور وہی شیطان جو دن بھر آپ کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے اور اب وہ کانپتے ہوئے بھاگ رہا ہے۔ رات کو قرآن پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رات کا آخری تنہائی حصہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں۔ اب اگر آپ قرآن پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیں تو صرف آپ کی نہیں بلکہ فرشتے بھی آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سوچئے، زمین سے دعا نکل رہی ہے اور آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ رات کو قرآن پڑھنے والا اپنی قبر کے اندھیرے کے لیے روشنی جمع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ کیا ہم سب کو یہ روشنی نہیں چاہیے؟ دنیا میں لوگ بجلی کا بل بچانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اصل اندھیرا تو قبر میں ہے، اور اس اندھیرے کا بلب صرف قرآن ہے۔ کیا آپ اس روشنی کے بغیر قبر میں اترنا چاہتے ہیں؟ تو دوستو، یہ تھے وہ 6 راز جو رات کو قرآن پڑھنے والے کو ملتے ہیں۔ سکون، فرشتوں کا نزول، دل کی صفائی، شیطان سے حفاظت، دعا کی قبولیت اور قبر کی روشنی۔
اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بار رات کو قرآن کھولا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب موت آئے اور آپ کے دل میں اندھیرا ہو یا روشنی؟ سوچئے، فیصلہ آپ کا ہے، اور یاد رکھیں یہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے لیکن آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے آج کی رات آپ کی قسمت بدل دے۔ تو کیا آپ تیار ہیں کہ آج رات کو قرآن کھولیں، یا پھر آپ کہیں گے چھوڑو کل دیکھیں گے؟ لیکن ذرا رکو، کون جانتا ہے کہ کل آپ کے حصے میں آئے گا بھی یا نہیں۔